اکثر یہ بات کرتا ہوں، نے ویڈیوز میں بات کی ہے کہ میں آپ ہی کی طرح کا ایک میری وہی کمٹمنٹس ہیں. میری لائف میں بھی فیملی لائف ہے، ورکنگ بھی ہے، ورک پلیس بھی ہے میرا، وہاں پہ میں جاب کر. ظاہر ہے کہ لائف یہ جو 21st سینچری کی فاسٹ پیس لائف ہے، مجھے پتہ ہے واٹس اٹ. یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں، اسکولنگ بھی ہوئی ہے، تو وہی کامن چیزیں جو عام آدمی کی لائف میں ہوتی. اچانک سے کوئی کمٹمنٹ کا آ جانا، ظاہر ہے کہ کبھی کوئی مسہیپ ہو جانا. مسہیپس سے میری مراد ہے مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے. ظاہر ہے انسان نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے، ہو کچھ جاتا ہے، اچانک کچھ پرابلم آ جاتی ہے. اچانک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ نے فیملی لائف بھی چلانی ہے، آپ نے جاب بھی چلانی ہے، آپ نے جو ہے وہ اپنے ہابیز بھی پوری کرنی ہے، اپنے پرسنل سپیس کو بھی رکھنا ہے سامنے، بہت کچھ آپ نے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان بڑے اچھے موڈ میں ہوتا ہے، بڑا بوسٹڈ ہوتا ہے، لیکن اچانک سے کچھ ہوتا ہے، کوئی ایسی نیوز آپ کو مل جاتی ہے، کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ اچانک ٹھپ ہو جاتے ہیں، ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، اچانک سے آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں. پھر کچھ پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں، وہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، سٹریس کاز کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. پھر کبھی کبھی ساری چیزوں کو سائملٹینیسلی مینیج کرنا ہوتا ہے، یعنی فیملی کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، بہت سی کمٹمنٹس کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ نہ کر پائیں تو اس کا الگ سٹریس آتا ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن میرے ساتھ یوں ہی ہوا کہ بہت سے کام تھے، پینڈنگ کام تھے، آئی ہیڈ ٹو ڈو دیم اوبیسلی کی ڈیڈ لائنز. اور اچانک ایسے ہوا کہ مجھے ایک خبر ملی جس کی وجہ سے میرا موڈ بہت خراب ہوا. ظاہر ہے کہ ہر انسان کی لائف میں ایسا ہوتا ہے، کوئی آپ کو بیٹھے بیٹھے خبر مل جاتی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو یو گیٹ ڈس اپوائنٹڈ اوبیسلی، اور آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں اثر کی اذان میں، اور اثر کی اذان میں نے سنی، میں بیٹھ گیا تھوڑا سا کام ڈاؤن اپنے آپ کو کرنے. اب میرے ذہن پہ وہ کام سو، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، اچھا ابھی یہ بھی پینڈنگ ٹاسک ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اب اس سارے میں اچانک میں نے سوچا کہ یار عصر کی نماز کیوں نہ یہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے، ٹھیک ہے پینڈنگ ٹاسک ہے، میں نے ابھی اسی وقت بھی کچھ ٹاسک کرنے، ہاؤ اباؤٹ ان سب کو سائڈ پہ لگا کے آرام سے وضو کرتے، وضو کر کے جماعت کے ساتھ، اور جماعت کے ساتھ ہی مردوں کو پڑھنی چاہیے، وضو کر کے جماعت کے ساتھ اثر. لیٹس سی اس کے بعد دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کامن سچویشن ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے کام پھنسے ہوتے ہیں، پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں، ہم نے مینیج کرنی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں، بہت کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ لگا کے کم ٹو اللہ تعالیٰ کو ورشپ کرو. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے آج کے دور، اسپیشلی آج کے دور میں، کیونکہ ڈسٹریکشن ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ، کام بہت کرنے کے وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ آرام سے میں نے وضو کیا، عصر کی نماز جماعت سے بھی. میرے سر پہ جو ٹینشن سوار تھی، اتنے کام سوار تھے، اور جو ایک وہ سٹریس کاز کر رہی تھی چیزیں مجھے، تھوڑا سا بندہ پینک ہونے کی سائڈ پہ، یقین کیجئے ایٹ دا اینڈ آف دا نماز all the stress was ریلیکس ہو گیا، میں کام ڈاؤن ہو گیا میں، کیونکہ نماز کی موومنٹ سی اتنی. جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ 7-8 منٹ کی ایوریج جماعت ہو، لیکن یہ کہ کچھ مساجد میں 10 سے 12-13 منٹ، کتنا وہ ریلیکسنگ ٹائم. الحمدللہ once I finished offering with جماعت، میں ریلیکس، مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے کام ہو جائیں، میرے کاموں میں برکت آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا. اچانک میں ریلیکس ہوا اینڈ دین آئی فیلٹ کہ میرے کاموں میں برکت، سارے کام انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہو. یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو کہ تھنگز دیٹ میں نے آپ کو شروع کی کلاسز میں بتایا تھا کہ وہ ہستی جس کو اگنور ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کو پرائیورٹی میں سیکنڈ ہی نہیں رکھا جا سکتا، وہ اللہ ہے. ہی از آلویز فرسٹ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے کام کر کے، پہلی تو بات ہم میں سے بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ہم کو ہدایت دے، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ پھر کس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سارے کام کر کے، سب کو راضی کر کے، سب کو خوش کر کے، اینڈ میں کچھ منٹ رہ جاتے ہیں. اور وہ بھی کیسی نماز ہوتی ہے، 3-4 منٹ کی، 2 منٹ کی، 4 فرض، وہ بھی صرف فرض ہوتے ہیں. یہی مسئلہ ہے. This is where things go wrong. This is where things slip out of our hands. We become more panicked، ہم more stress میں جاتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم چیزوں کو کیسے مینیج کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹائم میں برکت. جب انسان اس ہستی کو ورشپ کر رہا ہے جو ٹائم کا کریٹر ہے، وٹ ڈو یو تھنک اس کے ٹائم میں برکت نہیں ڈلے گی؟ جب انسان اس ہستی کے پاس جا رہا ہے ملاقات کرنے، آؤٹ آف لو،
اور اپنی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اس ہستی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے جس رول میں ایک ایک ذرہ ہے, ایک ایک. وٹ ڈو یو تھنک آپ کے کام نہیں ہوں گے؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ کا جو ٹائم ہے اس میں برکت نہیں ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ ریلیکس؟ یہ کرکس ہے ہماری پوری کلاسز کا کرکس, ایک واقعہ. اور میں نے آپ کو بتایا میں بھی ایک عام مجھ پہ بھی میں بھی اکثر ڈیموٹیویٹ ہوں, میری بھی وہی ساری مصروفیات ہیں جو آپ سے, لیکن اس سب کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز کو, ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پریفرنس. سو دیٹس مائی میسج ٹو یو. یہاں سے میں نے کہا کلاس کا آغاز بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ اگر ہم وقت میں برکت چاہتے ہیں اور اگر ہم اپنے معاملات کو سلجھانا تو بس ایک ہی ہستی جس کے آگے جھکیں, جس کو سجدہ کریں, وہی ہستی معاملات کو سلجھانے والی ہے, وہی ہستی ٹائم میں برکت. تو آئی ہوپ کہ اس ول بی اے کمپریہنسو لیسن آف اس. ناؤ کمنگ ٹو دا حدیث, میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا آج میں آپ کو وہ حدیث سنانے والا ہوں جو آپ نے کئی بار سنا, بٹ جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کرنے والے اٹ ول گیو یو اے لاٹ ٹو. سو دا حدیث از ان شعب الایمان, اٹ از آلسو ان بہیقی اینڈ اٹ از ڈکلیئرڈ صحیح according to علامہ. So the hadith goes like this. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, قال کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنم خمسا قبل خمس, do 5 things before 5. یہ حدیث مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ میں نے اپنے گھر میں اپنے پرسنل اسٹڈی روم لگوائی ہوئی ہے, پوسٹر پہ اس کو ہینگ کیا ہوا ہے میں نے وال پہ. حدیث کیا ہے کہ ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 things before 5. نمبر 1, شبابک قبل حرمک. نمبر 1 on our list, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, your youth before your old age. شبابک, اپنی جوانی اس سے پہلے کہ بڑھاپا, اس سے پہلے کہ وہ ایج آئے کہ تم اتنے ایکٹیو نہ رہو, تمہارے پاس اتنی انرجی نہ ہو, یوتھ کا فائدہ ہو. نمبر 2, وصحتک قبل سقمک, صحت کا اس سے پہلے کہ بیماری آئے, your health before your illness. مطلب کہ اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں تو یہ تھنگز دیٹ میٹر جو میری سیریز ہے, جو کلاس ہے, یہ اس کا کرکس صرف اس حدیث کو لے لیں. جیسے وہ امام شافعی نے کہا نا کہ صرف سورہ العصر کو لے لیں تو آپ کو ساری بات قرآن کی. آپ صرف اس حدیث کو لے لیں, آپ کو تھنگز دیٹ میٹر جو میں نے سیریز بنائی اسی لیے بنائی کہ آج کے مٹیریلسٹک دور میں ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں, ہم وہ لوگ بنیں جو آج کے دور میں روحانیت کو ریوائیو کریں گے اور انسانوں کی بہتری کے لیے ریوائیو, کہ روحانیت ہماری نیڈ ہے. اور ہم جو سفر کر رہے ہیں, دا سفرنگ سول آف دا سائنٹیفک, یہ باقاعدہ ایک ایسے بھی ہے. تو اس کٹھن دور میں ہم لوگوں کو سلوشنز دیں انشاءاللہ. تو یہ دس از دا حدیث, دس از دا کرکس آف ایوری تھنگ آئی سیڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو. 5 سے پہلے نمبر 1 یوتھ کا بفور یور اولڈ ایج. نمبر 2 اپنی صحت کا, اپنی ہیلتھ کا بفور ڈیزیز کمز ٹو یو, اس سے پہلے تمہیں النس آئے. نمبر 3 وغنا کا قبل فقر کا, یور رچنس بفور یور پاور, اپنی رچنس کا, تمہارے پاس جب چیزیں ہیں, تمہارے پاس سیونگز ہیں, تمہارے پاس پیسے ہیں, تمہارے پاس خرچنے کے لیے مال ہے, اس سے پہلے کہ تم پہ کوئی ٹف ٹائم آئے تم اس حد کا ایڈوانٹیج. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے. نمبر 4 وفراغ کا قبل شغلی کا, یور فری ٹائم بفور یور ورک, اس سے پہلے کہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں, اس سے پہلے کہ بہت بزی ہو جاؤ, اس سے پہلے کہ تم کھپ جاؤ زندگی کی دوڑ میں, پیسے کمانے کی دوڑ میں, فری ٹائم کا فائدہ, وہ ٹائم جس میں تمہارے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کی, اس کا فائدہ اٹھاؤ. نمبر 5 وحیات کا قبل موت. اوور آل یہ ایک بات ہے کہ یور لائف بفور, اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا سے پہلے کہ موت آئے, اور پھر ریگریٹس, اور پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے. جیسے قرآن میں کتنے ریگریٹس ہیں, قرآن میں یہاں تک ایک ریگریٹ مینشن کیا ہوا ہے گناہ کہ ہائے کاش یہ سورہ فرقان میں فلاں اور فلاں کو دوست نہ, یو کین ریڈ اٹ. تو اس طرح کے ریگریٹس انسان کے, کبھی آپ اولڈ ایج ہاؤس جائیں, کبھی آپ ہاسپٹل جائیں, وہاں عیادت کریں بوڑھے لوگوں کی, مطلب کہ آپ کی فیملی میں تو ایسے لوگ ہوں گے ظاہر ہے, آپ ان کے پاس بیٹھیں, ان کے پرسپیکٹیو سے لائف کو دیکھیں, سمجھنے کی کوشش. ڈیفینیٹلی ان کے کچھ ریگریٹس ہوں گے, ڈیفینیٹلی ان کے پاس بہت سی نصیحتیں ہوں گی, جو مسٹیکس انہوں نے کمٹ کی ہیں اس کے حوالے سے وہ آپ کو ایڈوائز. یہ وہی بات ہے, اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ رہی ہے, اور موت تمہیں نظر آ رہی ہے صاحب. تو باری باری ایک ایک پوائنٹ کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, اپنی بہتری کے لیے, تھنگز دیٹ میٹر کے حوالے سے. پہلی جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, شباب کا, نوجوانی, اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لو نوجوانوں, اس سے پہلے کہ تم, سب سے پہلی بات سوچنے کی
کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, انہوں نے نا ایک اپنی لائنز ڈرا کی ہوئی ہیں. ہماری کیا سوچ ہے ایوریج بندے کی, یہ میری بھی ایسی تھی. جب تک دین کا فلسفہ مجھے نہیں پتا تھا میری بھی یہی سوچ تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جوانی مزہ کرنے کے لیے, پھر پروفیشنل لائف جو ہے وہ ظاہر ہے شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, اس میں ایک اور ایسپیکٹ آ جاتا ہے لائف کا, اور یہ سب کچھ کرا کے کیریئر بنا کے اپنی مٹیریل گروتھ کر کے پھر جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو تب عبادت کی. اور یہ کانسیپٹ باقاعدہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت اتنا اس حد تک رائج ہے کہ 95% لوگ اس فلسفے پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ کیا جوانی مزے کے لیے, جو مرضی کرو, کون سا مر جانا, کون سا کوئی موت آ جائے گی, بعد میں ریپینٹ کر لیں گے, بعد میں دیکھی جائے گی, عبادت کا ٹائم بڑھاپا ہے. اور پھر کیریئر فوکسڈ ہو جاتے ہیں سارے لوگ. کیریئر, ہاؤ ٹو میک مور منی, ہاؤ ٹو ڈو سیونگز اینڈ اسٹف. ٹھیک ہے, اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا, لیکن مقصد ہی یہ بن جاتا ہے. اور اگین وہی بات کہ بڑھاپے میں جا کے پھر جب کام ہی کوئی کرنے کو نہیں ہے, جب ریٹائرمنٹ ہو گئی, تب تفسیر بھی پڑھتے ہیں ہم, قرآن بھی پڑھتے ہیں. تب جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اب میں کیا کروں, میں نے کیا پڑھ لیا ہے. کیونکہ قرآن از اے ریولوشنری بک, قرآن آپ کے اندر ریولوشن جگاتا ہے. تو کتنا ہی اچھا ہے کہ یوتھ میں قرآن پڑھا ہوتا, یوتھ میں قرآن سمجھا ہوتا, جب ریولوشنری جذبات آپ کے پیک پہ ہوتے ہیں, جب آپ کچھ کر سکتے ہیں, آپ میں انرجی ہوتی ہے, جب آپ سوسائٹی کو بہت زیادہ انپٹ دے سکتے ہیں, جب آپ ورک پلیس پہ بہت انپٹ دے سکتے ہیں. پیپل لو وائبرنٹ ینگ پیپل, they like to listen to them, you know, they like to sit with them. تو کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ آپ جوانی میں قرآن سمجھ لیں. کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ جوانی میں ہی انٹیلیجنٹ ہو جائیں, بجائے کہ دھکے کھا کے اور ظاہر ہے فضول چیزیں ٹرائی کر کے ان کا ایکسپیرینس لے کے بعد میں وہ چیزیں سمجھ. اب مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹائم جو انجوائمنٹ کا ہے تو اس میں سارے انجوائمنٹ کر رہے ہیں, why should we think otherwise, why should we not experience these things. آپ لوگوں نے بھی تو ایکسپیرینس کی, لوگ تو ہمیں کہتے ہیں, یوتھ کلب کے اسپیکرز کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں نے بھی تو یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں, انجوائے کیا. دا تھنگ از کہ پہلی بات ہمیں بتانے والا ایوری ون ہیز دیئر ٹائم. ہمیں اس طرح سے سوشل میڈیا ہمارے ٹائم پہ اتنا ایکٹیو ہوتا, میری جوانی کے ٹائم پہ یعنی 2005-2006, تو کیا پتا ہم یہ نہ کرتے. اللہ نوز بیسٹ. یہ کیا بہانہ ہے کہ چونکہ باقی سب کر رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا ٹیسٹ کر لیں, ہم بھی انٹرٹینمنٹ کر لیں, ہم بھی جو ہے وہ سارے مزے چکھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ انٹرٹینمنٹ کا کیا فالس کنسیپٹ ہم نے بنایا. میرے دور تک یہ سوچ پائی جاتی تھی, ہم سب میں تھی الحمدللہ, ہم جو 90s کے بورن ہیں, اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے 90s کا دور دیکھا ہے, ہمارے دور میں سوچ پائی جاتی تھی کہ انٹرٹینمنٹ تب کی جاتی ہے ریلیکس ہونے کے لیے جب انسان نے کچھ اچیو کیا ہو, یعنی آپ نے ہوم ورک کر لیا, آپ نے ٹاسک کر لیا ہے, آپ نے ذمہ داری نبھا دیا ہے, چلو اب تھوڑی انٹرٹینمنٹ کر لیتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے, امیوز ہونے کے لیے. آج کی جنریشن کا کانسیپٹ ہی انٹرٹینمنٹ سے شروع ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ پہ ختم ہوتا ہے. وہ انٹرٹینمنٹ کو ہی اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہیں کہ ہم کرنے ہی انٹرٹینمنٹ آئے, اور they always like to party, they always like to do things which amuse them, which give them dopamine. They are absolutely not serious about life, about what's going on around them, about what's their input, about what they should be doing and stuff like that. اور اس کا نتیجہ جوانی میں جب یہ جو سو کالڈ مزے جو آپ بہانے کرتے ہیں نا کہ ہم مزے چکھ لیں, ہم جو ہے وہ جوانی میں ذرا انٹرٹینمنٹ کر کے دیکھ لیں, ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں ساری چیزیں, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ بعد میں کیا کیا کمپلیکیشنز اور کیا کیا ایڈکشنز جنم لیتی ہیں, بعد میں آپ کو لیٹر لائف میں جا کے وہ چیزیں کتنا تنگ کریں. ہماری سوسائٹی میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کس ریٹ سے بڑھ رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہمیں کتنے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, دونوں میں, عورت میں بھی مرد میں بھی. کہاں سے آ رہے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس؟ پہلی تو بات یہ کہ نیٹ فلکس اتنے چیزیں پروموٹ کر رہا ہے اس وقت with regards to extra marital affairs, with regards to carnal desires. ہر کارنل ڈیزائر کو سامنے لا کے وہ پوری ایک ٹی وی سیریز بنا رہے, ہر گندگی کو
وہ گندگی جو انسان کے مائنڈ کی وہ گندگی جس کو ریلیجن نے پروہیبٹ کیا، جس پہ تالا لگایا، جس کو کنٹرول کرنے کا کہا، اس گندگی کو سامنے لا کے پوری موویز اور ٹی وی سیریز بنا رہے ہیں، ایسے ایسے کانسیپٹس دکھا رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے. مجھے بتائیں جو بندہ وہ کنٹینٹ فالو کرتا ہے، دیکھتا ہے، وہ کیسے بچے گا؟ وہ تو پھر گلیمرائز کرے گا ان ساری چیزوں کو اور اپنی لائف میں بالکل معیوب نہیں سمجھے گا. ایکسٹرا میریٹل افیئرس کو سو کالڈ جو کانسیپٹ آ رہا ہے فرینڈز ود بینیفٹ، اوکے، یہ بھی ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے. بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. جب شرم ہی نہ رہی تو پھر کچھ بھی نہ رہا نا، پھر تو جو مرضی کرے. تو جو لوگ، میں اتنا کنسرنڈ ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ ہر وقت نیٹ فلکس کی سیریز کو فالو کرتے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا بنے گا، پتہ نہیں وہ کتنے دور چلے جائیں گے دین سے، زندگی کے اس فلسفے سے جو ہمیں لائف میں ہیلپ آؤٹ کرے. اور یہی شاید دجالیت ہے میرے نزدیک. فتنہ دجال پیک پہ ہے کہ آپ کے ارد گرد اتنا کچھ ہے جو آپ کو اصل مقصد ہی بھلا دیتا. تو میں بہت کنسرن ہوں ان کے بارے میں. بچنا چاہیے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس چیز کو ہم دیکھیں. کیوں دیکھیں بھائی؟ آپ کو نہیں پتا کہ جو چیز ہم پڑھتے ہیں، جو چیز ہم دیکھتے ہیں، اس کا ہمارے مائنڈز پہ کتنا برا امپیکٹ ہو. تو ہم کہاں اپنی جوانی لگا رہے ہیں؟ ہم کیا چیزیں کر رہے ہیں؟ ہم کس کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں؟ امیجن کریں کہ قیامت والے دن، اور یہ ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، 4 سوال کیے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4 4 سوال کیے جائیں گے ایک انسان سے قیامت والے دن، اور اس کو ہلنے بھی نہیں دیا جائے گا اس جگہ سے. نمبر 1 ان عمرہ فیما افناہ، تم نے اپنی عمر کو کیسے سپینڈ کیا. اور اگلا سوال وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، تم نے نوجوانی میں، تم نے جب تم جوان تھے، تم نے کیا کیا ہے؟ What were your commitments? What were your activities? کیا کر رہے تھے تم جوانی میں؟ اس حدیث میں کہاں یہ لکھا ہے کہ نہیں بڑھاپے میں آ کے عبادت شروع کر دی تھی تو جوانی کا سوال نہیں ہوگا. یہ کہاں ہے؟ 4 چیزیں پوچھی جائیں گی جوانی کا، خاص طور پہ اس حدیث میں مینشن ہے کہ ہاں بھی بتاؤ جوانی میں تم نے کیا کیا. سوچیں ہمارا ریکارڈ کھلے قیامت والے دن. اور یہ اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ٹیک ایڈوانٹیج آف یور فری ٹائم بیفور یور ورک. امیجن کریں ہمارا اعمال نامہ کھولا جاتا ہے، ہمیں دکھایا جاتا ہے، اس میں لسٹ بنی ہوئی ہے. لسٹ میں پہلا پوائنٹ ہے دا پلیس دیٹ از موسٹ وزٹڈ بائی دس پرسن. اس کی زندگی میں وہ پلیس جو اس نے سب سے زیادہ وزٹ کیا ہے. امیجن لکھا رہا ہے ایمپوریم مال، سینٹورس مال. دا پلیس موسٹ وزٹڈ بائی دس پرسن ایمپوریم مال، سینٹورس مال. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا ہی نہیں سکتے، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پہ بہت واضح ہے. the worst of places are markets and the best of places are mosques. اب آپ خود ہی اس کو انٹرپریٹ کر لیں جیسے آپ نے. what will you say to Allah? اللہ will ask you اچھا تم نے زندگی کے 60 سال 65 سال جتنے بھی سال گزارے، سب سے زیادہ ٹائم تمہارا مالز میں لگا ہے، اور پھر تم بہانہ کرتے تھے کہ میرے پاس دین پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، میرے پاس قرآن سننے کا ٹائم نہیں تھا، میرے پاس نمازوں کا ٹائم نہیں. امیجن کریں آپ کے اعمال نامہ میں، خوبصورت اعمال نامہ اللہ معاف کرے، اس میں لکھا ہے دا پلیس دیٹ از موسٹ وزٹڈ. نیچے لکھا ہے کسی کیفے کا نام، نیچے لکھا ہے کسی انٹرٹینمنٹ پلیس کا نام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے واٹس ایور. پھر the website that is most visited by this person or the app that is most visited by this one. imagine کر، اور اس میں کوئی پورن ویب سائٹ لکھی، اور اس میں جو ہے کوئی فضول قسم کی ویب سائٹ لکھی ہے. ویسے تو آئی ایم شیور فیس بک لکھی آئے گی ہم سب کی. تو امیجن کریں پھر فیس بک کے حوالے سے اعمال نامہ کھلے کہ وہ کنٹینٹ جو سب سے زیادہ جس پہ اس بندے نے ٹائم وہ آئے، تو کیا ہماری اس وقت حالت ہو. وٹ ول بی آنسر اللہ سبحانہ. امیجن کریں یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سب کو بہت ڈیٹیل میں بیٹھ کے سوچ کہ ہمارا مین ٹائم جوانی میں کہاں لگ رہا ہے. امیجن ہماری انٹرنیٹ کی سرچز پورے دن میں 24 گھنٹے میں کیا ہے، برانڈز کے بارے میں سرچ کرنا، موویز کے بارے میں سرچ کرنا، ٹی وی شوز کے بارے میں سرچ کرنا. سو برادرز اینڈ سسٹرز امیجن یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں قیامت والے دن. آور موسٹ وزٹڈ پلیس، موسٹ وزٹڈ ویب سائٹ، موسٹ frequently used app, and you know most frequently visited places and things like that. یہ ساری لسٹ ہمارے سامنے آئے اور ہم اس لسٹ کو دیکھیں، کیا جواب دیں گے ہم؟ کیسے جسٹیفائی کریں گے ہم ان چیزوں کو؟ کیا آپ کبھی ایسی سچویشن سے گزرے ہیں کہ آپ کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہو،
ایک جیوری کے سامنے، اسپیشلی فائنل ایئر پریزنٹیشن، یا آپ اپنا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہو اور وہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں جیوری میں وہ آپ کو ایک دم کویشچن کرنا شروع کر دیں اور آپ سے پوچھنے لگ جائیں یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا ہے، کیا حالت ہوتی ہے اس وقت؟ میں تو گزرا ہوں اس سچویشن سے اپنی یونیورسٹی لائف میں. کیا پاؤں تلے زمین نہیں نکل جاتی؟ پریشر میں نہیں آ جاتا بندہ؟ ایک دم بندے کا یہ دل نہیں کرتا کہ میں بس یہاں سے بھاگ جاؤں. امیجن کریں وہ دن رب العالمین ہم سے پوچھے گا کہ بتاؤ جوانی کیسے تم نے کی، کیا کرتے تھے، کیا ایکسکیوز تھا تمہارے پاس؟ ہم کیا ایکسکیوزز دیں گے؟ یہ ایکسکیوز تھا کہ ہم نے سوچا ہوا تھا، پری پلان تھا کہ نہیں بڑھاپے میں جا کے ہم نے. تو اس لیے یہ بہت سیریس میٹر ہے، یہ بہت سیریس میٹر ہے جن کو ہم لائٹ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ ہنس رہے تھے کسی بات پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، کہا کہ if you knew what I know you will laugh less and cry more. اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم روتے زیادہ اور ہنستے کم. اس کا یہ مطلب نہیں ہنسنا منع ہے، لیکن امیجن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ریمائنڈ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ہود نے it has turned my hair gray، اور ایک اور سورت کے بارے میں بھی آئی تھنک یہ سورہ نازیات کے بارے میں، کہ اس سورت نے میرے ہیئر کو گرے کر دیا. اٹ ہیز grown me old.